بسم اللہ الرحمن الرحیم 25ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ حاضر خدمت ہے۔ پہلی آیت ہی میں قیامت کے علم کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ اس کے علم کی وسعت کا تذکرہ یوں بھی ہوا کہ غلافوں کے اندر جو پھل ہوتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے اسی کے علم ہی سے بچہ جنتی ہے۔ اور وہ منظر بھی یاد کرو کہ جس دن پکاریں گے کہ کہاں ہے میرے شریک، لیکن دنیا کے اندر شرک کرنے والے وہاں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر یہ بھی ذکر کیا کہ انسان بھلائی کی دعا کرتے کرتے تھکتا ہی نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور جب ہم اپنی رحمت سے اس تکلیف کو دور فرما دیں تو پھر وہ کہتا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، میں تو اسی کا مستحق تھا۔ وہ یہ خیال ہی نہیں کرتا کہ قیامت بھی قائم ہوگی اور اللہ کی طرف بھی مجھے لوٹایا جانا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے، منکرین ہی اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں ضرور دکھائیں گے تاکہ نفسوں پر واضح ہو جائے انہ الحق، کہ یہ قرآن نازل کیا ہوا یہ حق ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ سنو، اللہ رب العالمین سے ملاقات ضرور ہوگی، ہر وہ چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ شورا کا آغاز ہوا۔ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا جو اللہ رسول اولیاء کرام کے مابین ایک راز ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم یہ عمدہ اور نفیس وحی فرماتے ہیں آپ کی طرف، پیغمبروں کی طرف، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی وسعت ہے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو روکا ہوا ہے وگرنہ وہ گر پڑیں، فرشتوں نے تھاما ہوا ہے وہ صبح و شام تسبیح کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اور اللہ بھی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور دوست بنائے ہوئے ہیں، محبوب آپ ان کے کارساز، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ پر تو قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ ام القریٰ کے رہنے والوں کو ڈرائیں اس دن سے جس دن کی آمد میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن جسے چاہتا ہے وہ رحمت میں داخل کرتا ہے۔ ظالموں کو جاننا چاہیے کہ ان کا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہوگا۔ اللہ ہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تیسرے رکوع کے آغاز ہی میں کہا کہ جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے درمیان فیصلہ فرمانے والا ہے۔ آپ کہہ دیں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اس لیے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اور اسی نے جوڑے بنائے بھی ہیں، اور نسلوں کو پھیلانے والا بھی وہی ہے۔ زمین و آسمان کی کنجیاں بھی اسی کے پاس ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے وسیع رزق دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے دین کو مقرر کیا، اور اسی نے حضرت نوح کی طرف بھی وحی کی تھی۔ اسی نے حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ دین پر قائم رہنا، پھر تفرقے میں نہ پڑنا، لیکن مشرکین پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے
اپنے کرم سے منتخب کر لیتا ہے، سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ علم کے بعد بغض اور حسد کی وجہ سے فرقوں میں بٹتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، اس کے بعد وہی فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اے دین کی طرف دعوت دینے والے، استقامت اختیار کر لیں، ڈٹ جائیں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، اور خواہشوں کی پیروی نہ کریں، عدل پر قائم رکھیں، اعلان کرتے رہیں اللہ میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور کسی سے بحث و تکرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سب کو جمع فرمانے والا ہے قیامت والے دن۔ اللہ ہی ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ یہ لوگ جو جلدی مچاتے ہیں یہ جان جائیں گے اپنے انجام سے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ بہت قوی اور زبردست ہے۔ چوتھے رکوع کے شروع ہی میں کہا کہ جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے کہ آخرت اچھی ہو جائے، آخرت کی کھیتی، ہم اس کو اور بڑھا دیتے ہیں، اور جو شخص صرف دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اسے صرف دنیا ہی دیتے ہیں، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں انہیں مہلت ہے، لیکن اللہ رب العالمین ظالموں کو ایک محدود مدت تک ہی مہلت دیتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اعمال صالح کرتے ہیں، ان کے لیے جنت ہوں گے، اور وہ اپنے رب کا بڑا فضل پالیں گے۔ اور پھر کہا کہ اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کو بشارت سناتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا محبوب اعلان کر لیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میں دین کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قرابت سے محبت کرو، یعنی فاطمہ الزہرا کی اولاد حسن و حسین قیامت تک جو حضور علیہ السلام کا خاندان ہے، ان کے قرابت ہیں، ان سے محبت کرو۔ اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جسے چاہتا ہے وسیع رزق دیتا ہے، وہی بارشیں بھی برساتا ہے۔ پانچویں رکوع کے آغاز میں کہا کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچتی ہے، پھر بھی اللہ معاف کر دیتا ہے تمہارے بہت سے کاموں کو، تمہارے بہت سے کرتوتوں کو۔ اور یاد رہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہے، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں یہ سمندر میں تیرنے والے جہاز جو پہاڑوں کی مانند ہوتے ہیں، اور وہ چاہے تو ہواؤں کو بھی ساکن کر دے اور وہ رکے رہیں سمندر کی پشت پر۔ بے شک اللہ رب العالمین ہر کمال درجہ صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے بے شمار نشانیاں ظاہر فرماتا ہے، اور جو دنیا کی زندگی کا سامان چاہتا ہے اسے دنیا ملے گی، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں سے، بدکاریوں سے بچتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو اپنے کرم سے نوازتا ہے، اس لیے کہ وہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں، رب کا حکم بھی مانتے ہیں، اور دوسروں کو معاف بھی کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور آپس میں معاملات میں مشورہ بھی کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، باہمی مشاورت طے کرنا، اسی سے اس صورت کا نام بھی شورا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام بھی اہم معاملات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کرتے تھے، تو مشورہ کرنا سنت بھی ہے، حکم رب ذوالجلال بھی ہے۔ فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ بھی کرو، اور جس وقت کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا، اور جو معاف کر دے تو اللہ رب العالمین اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص صبر کرے اور عفو کرتا رہے تو اللہ رب العالمین
کے نزدیک یہ بڑی ہمت والا کام ہے۔ چھٹے رکوع کے شروع میں کہا کہ جس کو اللہ رب العالمین گمراہ کرے اس کا کوئی کار ساز نہیں ہوتا، اور جب یہ عذاب دیکھیں گے تو واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں پائیں گے، اور پھر یہ عاجزانہ اور درماندہ حالت میں کہیں گے ایمان والوں سے کہ ہم گھاٹے میں رہے اور گھاٹے کا سودا ہم نے اختیار کیا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب کا حکم مان لو اس دن سے پہلے جس دن اللہ کا عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ پھر بھی روگردانی کریں تو آپ کو ان کے اعمال کا ذمہ نہیں بنا کے بھیجا، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کے کرتوتوں کے سبب تو شور مچانے لگ جاتا ہے۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وہ جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بچیوں کا سن کر ان کے منہ سیاہ ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے اذن سے جس کی طرف چاہتا ہے وہی فرماتا ہے، یعنی وہ جسے چاہتا ہے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، اور پھر اسے نور بھی دیتا ہے اور ہدایت بھی، اور سب امور نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت حسن بصری ایک جنازے کی تدفین میں شریک ہوئے، جب قبر پر مٹی ڈالی تو آپ اتنا روئے کہ آنسوؤں سے مٹی تر ہو گئی۔ پوچھا گیا تو فرمایا کہ دنیا کا انجام قبر ہے اور آخرت کی ابتدا قبر پر ہے۔ اس جہان پر ناز کرنا کتنی حماقت ہے جس کا انجام قبر ہے۔ اس جہاں سے کیوں نہیں ڈرتے جس کی پہلی منزل قبر ہے۔ سورہ شورى کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہوا۔ حروف مقطعات سے کتاب مجید کی عظمت کو بیان کیا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم مطالب کو سمجھنے کی طرف بڑھو۔ تم سے پہلے بھی کتنے ہی نبیوں کو بھیجا، لیکن منکرین ان کا بھی مذاق اڑاتے اور ان کا انکار کرتے، انہیں نہ مانتے۔ محبوب ان سے پوچھئے کس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، تو ضرور یہ کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ ہاں ہاں، اسی نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے اور اسی نے تمہارے لیے اس میں راستے بنائے ہیں تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچو۔ وہی آسمان سے پانی اتارتا ہے جس کے ذریعے مردہ اور بنجر زمینوں کو زندہ کرتا ہے، پودوں، پھلوں اور نعمتوں کے ذریعے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم بیٹھو تو یہ یوں کہا کرو کشتیوں پر یا سواری پر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک موقع پر گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ نے رکاب میں قدم رکھا تو فرمایا بسم اللہ۔ جب اس کی پشت پر تشریف فرما ہوئے تو پڑھا الحمدللہ، اور پھر یہ آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر کہا، پھر 3 مرتبہ لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ ہنس دیے، مسکرا دیے۔ تو پوچھا گیا کہ امیر المومنین ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ایسے ہی دیکھا، حضور نے یہی کلمات پڑھے سواری پر سوار ہو کر، پھر رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرا دیے۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے رب اغفر لی، او اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ یہ کلمات سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بندہ اس حقیقت کو تسلیم کر گیا ہے کہ میں ہی گناہوں کو بخشنے والا ہوں،
اور کوئی نہیں بخشنے والا۔ گویا اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے بخشش مانگنا، اللہ اس پر خوش ہوتا ہے، ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ پھر 8واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس میں کہا کہ کیا تم نے اللہ کے لیے مخلوق سے بیٹیاں مخصوص کر دی ہیں اور تم اپنی طرف بیٹوں کو منسوب کرتے ہو، اور جب تمہیں اس کی خبر دی جاتی یعنی تمہارے ہاں بیٹی ہو تو تمہارا دل، تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی سب کو بنانے والا ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے اور سب اسی کے بندے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہم نے جب بھی کسی بستی پر عذاب نازل کیا تو اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا جو ان کو ڈراتا تھا، عیش پرستوں کو، اور پھر اس بھی وہ باز نہ آتے تو پھر ان پر ہم عذاب نازل کرتے، ان سے انتقام لیتے۔ دیکھو چل پھر کر کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ نام رکوع کے شروع میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں بیزار ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرنے والا ہے۔ کلمہ توحید ہی میں کامیابی ہے۔ اور وہ یہ بھی کہنے لگے نبیوں کو کہ یہ کھلا جادو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ قرآن کسی ایسے آدمی پر جو بڑا ہے 2 شہروں میں، اس پر کیوں نہیں نازل ہوا، یعنی خام خواہ کی وہ حجتیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہماری تقسیم ہے، جو ہم چاہیں جس کو دنیاوی زندگی کی سہولتیں دے دیتے ہیں اور جس کو چاہیں اپنی رحمت سے خاص کر لیتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ سارے ایک ہی امت بن جاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے اختیار دیا کہ کون کیسے چلتا ہے، کون دنیا ہی کے پیچھے چلتا ہے۔ اور زخرفا کا ذکر کیا۔ زخرفا کا معنی یہ ہوتا ہے، اسی سے اس صورت کا نام بھی ہے کہ وہ زیب و زینت جو بہت نقش و نگار والی ہو۔ سونے کو بھی زخرف کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سونا چاندی اور یہ گھر اور یہ دوسری چیزیں، یہ ساری دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور اللہ کے نزدیک آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور پھر 10واں رکوع جس وقت شروع ہوا 36 آیت میں فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر اندھا بن جاتا ہے رحمان کے ذکر سے تو ہم اس پر پھر شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ ہر وقت پھر اسی کا ساتھی رہتا ہے۔ اور یہ لوگ شیاطین کے ساتھ چلنے والے خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، حالانکہ دور تک ہدایت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ بیروں، گونگوں، اندھوں کو سنانے والے نہیں ہیں، یہ تو کھلی گمراہی میں ہیں۔ قرآن مضبوطی سے پکڑے رکھیے۔ آیت نمبر 43 میں کہا کہ قرآن مضبوطی سے پکڑے رکھیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ ہی سیدھی راہ پر ہے، اور یہ آپ کے لیے بڑا شرف ہے، آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے۔ اے لوگو تم سے جواب طلبی ضرور ہوگی۔ اور پھر جس وقت 11واں رکوع شروع ہوا تو حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا کہ انہیں نشانیاں دے کر بھیجا گیا فرعون اور اس قوم کے سرداروں کی طرف۔ جس وقت وہ نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان پر ہنسنے لگ گئے، اور پھر اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جادوگر بھی ناکام ہو گئے جس وقت فرعون نے جادوگروں کو بلایا، اور پھر وہ یہ بھی کہنے لگے کہ اگر آپ سچے ہی نبی ہیں تو آپ پہ سونے کے کنگن کیوں نہیں اترے اور کتار در کتار فرشتے کیوں نہیں اترے۔ دراصل پرانے زمانے میں بادشاہ اور اس قسم کے جو وزارت اور سفارت کے منصب پر تو انہیں خلت سے نوازا جاتا، سونے کے کنگن پہنائے جاتے، خادم بھی دیے جاتے جو آگے پیچھے ان کے موجود ہوتے
وہ سوچتے کہ شاید جو نبی ہوتا ہے اس کی بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا آپ پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اترے، کتار در کتار فرشتے کیوں نہیں اترے. یوں وہ لوگوں کو بیوقوف اور احمق بناتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہوں نے ہمیں بھی ناراض کیا اور پھر ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا. 12واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو حضرت عیسیٰ کا بیان ہوا کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو تو یہ قوم شور و غل مچا دیتی ہے. کہتے ہیں کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ. یہ جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بندے تھے اور ہم نے ان پر انعام فرمایا اور بنی اسرائیل کے لیے بھی، اور اگر ہم چاہتے تو ہم فرشتے بھی ان کے جانشین مقرر کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا. یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام تو روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، اور لیکن اس کے باوجود تم اختلاف میں پڑ گئے. ڈرتے رہو اللہ سے اور فرما برداری کرو. بے شک اللہ میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. پھر وہ لوگ اختلاف کرنے لگ گئے تو یاد رکھیے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. قیامت جب اچانک بپا ہوگی انہیں خبر تک نہ ہوگی. اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اور پھر کہا کہ متقی جو ہیں وہی کامیاب ہوں گے. 13ویں رکوع کے شروع میں کہا کہ اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں، آج تم غم زدہ نہ ہو، اس لیے کہ تم ایمان لانے والے ہو، دنیا میں آیتوں پر کار بند رہے، اور آج جنت میں داخل ہو جاؤ. تمہاری بیویاں بھی خوشی خوشی وہاں پر داخل ہو جائیں. وہاں سونے کے تھال ہوں گے، جام ہوں گے، ہر وہ چیز ہوگی جسے دل پسند کرے گا، آنکھوں کو لذت ملے گی. تم وہاں ہمیشہ رہو گے. یہی جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس لیے کہ تم دنیا میں اچھے اعمال کرتے تھے. اب کھاؤ پیو جو جی میں آتا ہے، اور مجرم قسم کے لوگوں کے لیے ہمیشہ کی دوزخ ہے، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، جلتے رہیں گے. اور پھر فرمایا کہ اگر محبوب ان سے فرمائیے اگر رحمان کا کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کا پجاری ہوتا. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. پاک ہے آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہر اس عیب سے جو وہ بیان کرتے ہیں. محبوب انہیں رہنے دیجئے لہو و لعب میں مبتلا. اللہ ایک ہی آسمان و زمین کا رب اور اسی کی بادشاہی ہے، وہ برکتوں والا ہے. اور پھر فرمایا کہ حبیب ان سے رخ پھیر لیجئے، آپ سلامت رہیں. انشاءاللہ یہ اپنے انجام کو ضرور جان لیں گے. سورہ زخرف کے بعد سورہ دخان کا آغاز ہوا. حروف مقطعات سے کتاب کی عظمت کو بیان کیا اور فرمایا ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا. لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں شب، ایک رائے 27ویں شب کے بارے میں بھی ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی میں ہر اہم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ حکم ہماری جانب سے صادر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے. اور پھر کہا کہ محبوب آپ تو سراپے رحمت ہیں، آسمانوں اور زمین کا رب، اور وہ جاننے والا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں. وہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے. وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. اور انتظار کریں اس دن کا جب ظاہر ہوگا آسمانوں پر صاف نظر آنے والا دھواں، بدخان مبین. اسی سے دخان اس صورت کا نام رکھا. دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں، جو چھا جائے گا لوگوں پر. یہ دردناک عذاب ہوگا، اور اس عذاب کے وقت یہ دعا مانگیں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون. اے اللہ ہم سے عذاب دور کر دے، اب ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن اس وقت مہلت ختم ہو جائے گی. دنیا میں ان کے پاس رسول تشریف لائے لیکن انہوں نے نہ مانا. اس دن ہم پوری شدت سے انہیں
پکڑے لیں گے اور ان سے بدلہ لیں گے، اور ان کو کہیں گے کہ میرے رسول تمہارے پاس آئے تھے۔ ہاں ہاں، دنیا کے اندر لوگوں سرکشی نہ کرو اللہ کے مقابلے میں، وگرنہ تم بہت پچھتاؤ گے۔ اور پھر ان بستیوں کو بھی تو دیکھیں کہ جن سے اللہ والوں کو کہا کہ راتوں رات آپ یہاں سے چلے جائیں، اور باقی بستی والوں کو پھر عذاب سے دو چار کیا۔ 15ویں رکوع کا آغاز ہوا تو فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات عطا کر دی تھی، اس لیے کہ فرعون نے ان کو غلامی میں جکڑا ہوا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کرتا، بچیوں کو زندہ رکھتا۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو موت کے بعد زندگی کا انکار کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اچھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر لیں۔ اے لوگو تم کن باتوں میں پڑ گئے ہو؟ قوم تبا کا بھی ذکر ہوا۔ یہ قوم تبا وہی ہے جس کا ایک بادشاہ بھی تھا جو مختلف مقامات سے ہوتا ہوا مدینے میں آیا، اور اس نے ابو ایوب انصاری کو ایک خط بھی دیا تھا حضور کے نام پر، اور حضور جب ہجرت کے بعد آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ایوب انصاری سے وہ خط بھی طلب کیا۔ پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس خط کو پڑھ کر سنایا، اور پھر اس کے بعد دوستیوں کا ذکر ہوا کہ ان کے لیے زقوم درخت ہوگا۔ زقوم ایک ایسا درخت ہے جو خاردار ہے، کڑوا ہے، کسیلا ہے، اس کی نہ ٹہنی ہے، نہ پتا ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، اور تھوہر کی طرح کا ہے جو جہنمیوں کی غذا ہوگی، اور پگھلتے تانبے کی مانند پیٹوں میں جوش مارے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ جہنم میں انہیں گھسیٹا جائے گا، جہنم کے درمیان میں، پھر ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی عذاب دینے کے لیے ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا چکھو، یہ تمہاری مہمان نوازی ہے یہاں۔ اور دوسری جانب متقین کا ذکر ہوا، اور جنت کے مناظر کو بیان کیا گیا کہ باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، اور باریک لباس پہنے ہوں گے، ریشم کے لباس ہوں گے، اور تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ہم ان کو بیاہ دیں گے گوری گوری آہو چشم عورتوں سے، اور پھر ہر قسم کا پھل ہوگا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان عربی زبان میں نازل کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، آپ بھی انتظار کریں، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورہ دخان کے بعد سورہ جاسیہ کا آغاز ہوا کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا جو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ پھر حیوانات، جانوروں کا ذکر کیا کہ ان میں بھی نشانیاں ہیں، زمین و آسماں کا ذکر کیا، زندگی موت کا ذکر کیا۔ فرمایا ہم قدرت کی نشانیاں تم پر تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور منکرین آیات اللہ سے انکار کرتے رہتے ہیں۔ 18ویں رکوع میں کہا کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے سمندر کو بھی مسخر کیا، اسی کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں تاکہ تم اپنا رزق تلاش کرو۔ اور محبوب فرمائیے اہل ایمان سے کہ درگزر کرتے رہیں، اور جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے، جو برے عمل کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی پر ڈالا جائے گا۔ اور پھر بنی اسرائیل کا ذکر کیا، ہم نے ان کو کتاب بھی دی، حکومت بھی دی، نبوت بھی دی، پاکیزہ رزق بھی دیا، اور جہانوں پر بزرگی بھی عطا کی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ فیصلہ فرمائے گا قیامت والے دن جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ 18 نمبر آیت میں کہا کہ خواہشات کی پیروی نہ کریں جیسے کہ بے علم لوگ کرتے ہیں، اور ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں کا اللہ دوست ہوتا ہے۔ اور ایمان والے اور جو ایمان نہیں لائے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ 19ویں رکوع کا آغاز ہوا تو فرمایا کہ اللہ ہی ہے آسمانوں اور زمین کو بنانے والا، اور وہ لوگ جو خواہشات ہی کو خدا بنا لیتے ہیں، اس سے بڑی اور گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ انہیں عقل ہی نہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں۔ دراصل عقل اور سمجھ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے
ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل مند وہ شخص ہے جس کا نفس اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے اور وہ آنے والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، اور فاجر وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور پھر اللہ سے بڑی بڑی توقعات وابستہ رکھتا ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ ہلاک کرنے والی 3 چیزیں یہ فرمائیں: بخل، کنجوسی اور نفس کی پیروی، اور تیسری چیز خود بینی، اپنے آپ ہی کے لیے ہر چیز، اور نجات دینے والی 3 چیزیں یہ بیان کی کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا خوف، رضامندی اور عدل و انصاف، اور تیسری چیز میانہ روی۔ اور پھر فرمایا کہ زندگی موت ہم ہی دینے والے ہیں۔ وہ لوگ جن پر آیات پڑھی جاتی ہے وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اللہ ہی زندگی کو تمہیں زندہ کرے گا، تمہیں مارے گا، تمہیں جمع کرے گا قیامت والے دن، لیکن بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پھر جس وقت 20واں رکوع شروع ہوا تو اس کے شروع ہی میں کہا کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسماں کی بادشاہی، قیامت بپا ہوگی تو باطل پرست سخت نقصان اٹھائیں گے، اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ جاسیہ کا مطلب تھا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، اور ہر گروہ کو بلایا جائے گا اور جو عمل کریں گے ان کو وہ بدلہ دیا جائے گا۔ ایمان والوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، اور قیامت کا وعدہ حق ہے۔ اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اس طرح 25ویں پارے کے مفاہیم۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، شیاطین کے شر، نفس کے وبالوں سے محفوظ فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، ہماری نسلوں کو بھی اسلام پر قائم دائم رکھنا۔ یا اللہ دور و نزدیک سے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالی ہر ایک کی حاجت کو پورا فرما دینا۔ صلی اللہ علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، 26ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حاضر ہوں گا۔